گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جب وہ عالمی مقابلہ حسن میں پاکستانی عورتوں کی شرکت کے حوالے سے ٹویٹ کی تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی قد آور علمی شخصیات کہ جن کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہمارے وہ کہتے ہیں نا ٹوپی سر سے گر جائے، ان کی بلندی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس پہ جناب کہ آپ نے فلاں موقع پہ تو کچھ نہیں کہا تھا، آپ نے فلاں موقع پہ تو کچھ نہیں کہا تھا، فلاں موقع پہ تو کچھ نہیں کہا تھا، اب آپ کو جناب یہ چیزیں سوچ رہی ہیں. پتہ نہیں کس قسم کی ذہنیت کے ہم لوگ ہیں اور ہم چاہتے کیا ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو ان سے زیادہ دین کی فکر ہے، آپ کو ان سے زیادہ قوم کی فکر ہے، آپ کو ان سے زیادہ ملک کی فکر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب یہ اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے خود ہجرت کی ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے انڈیا سے، ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں. آپ کو اپنے ملک کی فکر زیادہ ہے یا ان کو ملک کی فکر زیادہ ہوگی؟ وہ جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ان کو دین کی بقا اور دین کے تحفظ کی فکر زیادہ ہوگی یا آپ کو ہوگی؟ تو اس طریقے سے ہمارے ہاں بدتمیزی اور بدتہذیبی شروع ہو جاتی ہے. بڑی بڑی شخصیات کی پگڑیاں اچھالنا ہم شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں خوف خدا ہمیں نہیں، ہمیں اس چیز کا شاید احساس ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے. کیا اپنی ان ساری چیزوں کی جسٹیفیکیشن اللہ کی بارگاہ میں ہم دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو خدا کے لیے اپنی اداؤں پہ غور کریں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں. سوشل میڈیا نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ جو چاہیں جس کے بارے میں چاہیں لکھیں. اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حق آپ کو نہیں دیا کہ آپ جب چاہیں جو چاہیں جس کے بارے میں چاہیں لکھتے چلے جائیں. آپ سے قیامت کے دن آپ کے لکھے ہوئے کا، آپ کے بولے ہوئے کا سوال ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کی پوری تحقیق نہ ہو اس کے بارے میں اپنی رائے مت پیش کیا کرو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو. تو اس لیے یہ میری آپ سے بستہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے علماء کرام، پھر بالخصوص جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو ہماری بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اس امت کے لیے، اس دین کے لیے بہت نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اس ملک کے لیے ان کی بہت نمایاں خدمات ہیں، ان کی خدمات کو فراموش کر کے اور ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دینا اور ان کو جناب ان پہ تہمتیں اور بہتان لگانا، یہ حضرات تو صبر کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی پر جب آپ ظلم کرتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ براہ راست لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے نا تو گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے. یہ اللہ والے نیک لوگ، ان کے دل سے اگر کسی کے لیے آہ نکل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی نسلوں تک اس کا اثر ہوگا.